مبارک اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لك الحمد كله ولك المنه كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، بے انتہا مبدتوں کا معاملہ فرما، ان کے چمن کو ان کے گلشن کو تو آباد فرما. اے اللہ دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں اور غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جب یہ اولاد و نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تہ مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، کھویا ہوا پورے مدارس ہمیں واپس دے دے. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے اور اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما. ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والی کی برائی سے، ہر خلل انداز کے خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کا روڑا اٹکانے سے اس جوڑے کی تو پوری پوری حفاظت فرما اور دونوں خاندانوں میں مودت محبتیں پیدا فرما. اور جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. ایک اعلان سن لیجیے، ایک اعلان سن لیجیے کہ میں جہاں بھی نکاح پڑھاتا ہوں کہ دلہا اور دلہن کو ایک ہدیہ دیتا ہوں. میری تصویر ہے جس کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. اس کا نام ہے. کروڑوں آدمی ہمارا سبق سنتا ہے الحمدللہ. جہاں نکاح پڑھاتا ہوں دونوں کو الگ الگ رنگ کے دیتا ہوں تاکہ دونوں الجھے نہیں. باپو نے یہ دی تھی یہ میری ہے تمہاری ہے، تاکہ الگ الگ کلر کی. جو ہے آپ دونوں میاں بیوی کو ہدیہ دے رہا ہوں جو ہے جاندار شاندار مالدار دیندار اس کا نام ہے. اور ایک ہدیہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، قبول کرو گے دلی والوں بھائی؟ ایک ہدیہ. اور وہ ہدیہ یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں فوراً محل تیار ہو جاتا ہے. دلی میں ایک محل بنانا وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، ہماری شریعت نے کتنا آسان کیا. 20 مرتبہ پڑھ لو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھ لو 3 محل تیار، 40 مرتبہ پڑھ لو 4 محل تیار. اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں. دنیا میں تو آپ 1-2 بنگلے لے لو تو انکم ٹیکس والا فون کرتے نہیں کرتے، کوئی کرے گا نہیں. اس لیے آپ حضرات کو میری طرف سے اجازت ہے جتنا بھی آپ سورہ اخلاص پڑھو گے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اور میری تشکیل یہ ہے، میری دلی میں تو پراپرٹی بہت بنا لی آپ لوگوں نے. میں کہتا ہوں جنتی پراپرٹی بناؤ، جنتی پراپرٹی بنانا شروع کرو. ہمارے ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں نے جب سے بیان کرنا شروع کیا تو اس کا مجھے فون آیا، کہا کہ حضرت جی میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. اب حضرت جی یہ بتائیے مجھے بنگلے ملیں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے ملیں گے، کیونکہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. تو اس نے کہا ابو جی ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ میں نے کہا نہیں کیوں ناراض ہوں. ابو جی کوئی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
کرایہ. میں نے کہا گجراتیوں کو اور پنجابیوں کو کرایے کی بہت فکر رہتی ہے. اس لیے میں نے کہا بیٹا کرایہ تو نہیں آئے گا تو کچھ اتنے بغلے کریں گے کیا. میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. ہاں بابا جی پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ بہت مبارک کرے ماشاء اللہ. بہت مبارک کرے. اللہ آپ کو خوش رکھ کے سلام. یہ مبارک.